الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، روز کی بنیاد پر جو شخص مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت والے دن میں اس کے ساتھ سلام کروں گا۔ اللہ رب العالمین محبت، شوق، احترام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو پچھلی گفتگو سے متصل ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی جو اصلاح فرمائی، آپ نے جو فرامین ارشاد فرمائے، آپ کے جو اقوال ہیں ان میں سے 2 باتیں سماعت فرمائیں۔ اس میں سے ایک بات کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور دوسری بات کا ذکر حدیث پاک میں کئی بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 شخصوں کے بارے میں، 2 لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں سے میرا اعلان جنگ ہے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں؟ 2 شخصوں کے بارے میں، 2 لوگوں کے بارے میں کہا ان لوگوں کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ پہلا وہ بندہ جو سود کھاتا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا سود کھانے والے کے ساتھ اللہ رسول کی جنگ ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کسی بندے کا جھگڑا ہو جائے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، سود کھانے والے کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو آج کے اس اجتماع میں ہم نے اس گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جو میرے ولیوں کا دشمن ہے، جو میرے ولیوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے ساتھ بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک سود کھانے والا، سود کا نظام چلانے والا، سود کا لین دین کرنے والا، اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا باپوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارے باپ کو، ہمارے دادا کو، ہمارے پردادا کو انہی بابوں نے کلمہ پڑھایا ہے، جو کہتے ہیں میں فرید کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ داتا علی حجویری بابا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے بڑوں کو کلمہ
یا فرید نے پڑھایا ہے یا باہو نے پڑھایا ہے یا داتا علی حجویری نے پڑھایا ہے۔ جو اللہ کے سچے ولی ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں، ان کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا اہل ایمان کی نشانی ہے۔ ان کے ساتھ دشمنی کرنا، میرا رب کہتا ہے میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ یہ وہ اولیاء جن کے بارے میں رب نے کہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں باشرہ، جن کا حلیہ بھی سرکار کی غلامی والا ہو، جن کا اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ کی غلامی میں ہو، وہ سچے ولی ہیں۔ ان کا ہم دل و دماغ سے احترام کرتے ہیں، دل و جان سے انہیں ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ ہم جس اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں انہوں نے تو ہمیں یہاں تک سمجھایا ہے، کہا اگر کسی ولی کی دربار میں قبر پہ جاؤ نا 10 فٹ پیچھے کھڑے ہو کے دعا کرو، بوسہ نہ دو۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ سمجھایا ہے تاکہ دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ قبر کو پوج رہے ہیں۔ ہم قبر کو پوجتے نہیں، ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ یہ تیرے نیک بندے ہیں، تو ان سے محبت کرتا ہے، ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہا 2 لوگ ہیں جن سے میرا اعلان جنگ ہے، پہلا سود کھانے والا، دوسرا جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، باپوں کو کچھ سمجھتا نہیں۔ یہ جو بے ادب اللہ کے ولیوں کے ہیں نا، آج تک ان کی نسل میں اللہ نے ان کے ساتھ ایسا اعلان جنگ فرمایا ہے، آج تک ان کے ہاں کوئی ولی پیدا ہوا، اس لیے کہ ولی تو وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں با ادب لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ 2 باتیں سیکھیں، ایک سود کے نظام کو ہم نے قبول، اور دوسرا اللہ کے ولیوں سے دشمنی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پہلی قوموں پر جو عذاب آیا نا، اس کا سبب ناپ تول میں کمی تھی۔ پہلی قوموں پر جو عذاب آیا اس کا ایک سبب، ایک وجہ ناپ تول میں کمی تھی۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ المطففین میں فرمایا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے۔ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ رہا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ جو ناپ تول میں کمی فرماتے ہیں، مطفف، اس کا معنی ہی یہی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور جو ڈنڈی مارتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ یہ جو ہمارے پیمانے ہیں، یہ کلومیٹر، یہ سینٹی میٹر، یہ میٹر، یہ تول، کسی چیز کو کسی چیز میں رکھ کے وزن کرنا، اللہ رب العالمین نے پھر اسی صورت میں ہمارے کرتوت بھی بیان کیے ہیں۔ اگر آپ اس صورت کو پڑھنے کے لیے بیٹھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ صورت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ کہا ان کے پیمانے دینے کے اور ہیں، لینے کے اور ہیں۔ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ ان کا کرتوت یہ ہے کہ جب یہ سودا کسی کو دینے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ترازو ہے، یہ ہمارا کنڈا ہے، یہ ہمارا برتن ہے، ہم نے یہ تول دیا ہے، توڑے میں ڈال دیا ہے، ایسے ہی لے کے جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے ورنہ لے جا سکتے نہیں۔ کہا پیمانہ دینے کا اور ہے، اور جب لینے کی باری آتی ہے کہتے ہیں ترازو بھی ہمارا ہوگا، بندہ بھی ہمارا ہوگا، تولیں گے بھی ہم خود۔ کہا یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ پیمانہ دینے کا اور لینے کا اور۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہا لوگوں جو ایسا کرتے ہیں، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں اور سودا پورا تول کے نہیں دیتے، لیتے ہیں تو پورا، جب دیتے ہیں تو پورا، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بولیے کیا ہے؟
اللہ ہمیں اس اجتماع میں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہر چیز کو واضح بیان فرما دیا ہے۔ صاحب روح البیان نے اس کی 3 تفاسیر بیان کی ہیں۔ ایک ویل للمطففین، کہا ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ فرمایا اس سے ایک تو مراد یہ ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے بربادی ہے۔ اس سے ایک مراد یہ ہے جن کی عزت کا پیمانہ ٹھیک نہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئیں، ہمارے لیے کھڑے ہونا، ہمیں ہار ڈالے جائیں، ہمیں پروٹوکول دیا جائے، ہمیں اچھی جگہ پہ بٹھایا جائے، اور جب کوئی ان کے پاس جائے تو انہیں عزت نہیں دیتے، انہیں کہتے یہی چٹائیوں پہ بیٹھو۔ اپنے لیے عزت کا پیمانہ اور دوسروں کے لیے عزت کا پیمانہ، عزت لینے کے لیے پیمانہ معیار اور ہے۔ جب عزت دینے کی باری آئے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو کے سلام بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی آ جائے تو یہ اٹھ کر کھڑے ہو کر سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میں کیوں اٹھوں؟ میں حضرت صاحب ہوں، میں پیر صاحب ہوں، میں مولوی صاحب ہوں۔ گردن میں سریہ آ گیا تو کہا ایسے لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے جن کی عزت کا پیمانہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اپنے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹا دیجئے، میں تو پیمانے سیدھے کر رہا ہوں، اور سرکار کی بات سنتے ہوئے بھی ادب ہوتا ہے۔ اس انداز سے بیٹھ کے نہ قرآن سنا جاتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان، اس کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی پیمانے سیدھے کر رہے ہیں، آج ہم نے اپنا یہ پیمانہ بھی سیدھا کرنا ہے۔ تو کہا لینے کے لیے باری آئے تو اور پیمانہ، دینے کے لیے باری آئے تو پیمانہ اور۔ تو کہا ایسے لوگوں کے لیے ویل للمطففین، ان کے لیے بولیے کیا ہے؟ بربادی ہے۔ ایک معنی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی، اس کا ایک معنی عزت کا پیمانہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر ہم آئیں، ہمیں پروٹوکول دیا جائے، ہمیں ہار ڈالے جائیں، ہمیں اچھی مسند پہ بٹھایا جائے، اگر وہ بندہ چل کے ہمارے پاس آ جائے تو ہمارا فرض بنتا ہے جس طرح اس نے ہمیں عزت دی ہے ہم بھی اسے ویسی ہی ہمارے لیے وہ چادریں بچھائے، ہمارے لیے وہ سٹیج لگائے، اور جب ہماری باری آئے تو پھر ہمیں پوچھے بھی نہ۔ تو کہا ایسے لوگوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ کتنے ترجمے ہو گئے؟ 2۔ تیسری تفسیر یہ بیان فرمائی کہ عبادت کا پیمانہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، عبادت کا پیمانہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب محفل میں آئیں تو تسبیح نکال کے سبحان اللہ سبحان اللہ، جب گھر میں جائیں نہ کبھی جائے نماز بچھی ہے نہ کبھی قرآن کھولا ہے۔ تو کہا یہ محفل میں آ کے جو حاجی بنتے ہیں، حالانکہ محفل میں تسبیح نکال کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی تسبیح ہے، فرمان مصطفیٰ بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ جب آپ محفل میں بیٹھ کے تقریر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھیں گے تو پھر آپ کو شریعت کی خاک سمجھ آئے گی۔ شریعت تو سمجھ ہی تب آتی ہے کہ جب پوری توجہ سے سنا جائے، پوری توجہ سے بات کو سمجھا جائے۔ تو کہا عبادت کا پیمانہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب لوگوں میں آئیں تو تسبیحاں نکال لیں، لوگوں میں آئیں تو اشراق و چاشت بھی پڑھیں، یہاں عوامین کے نفل بھی پڑھے جائیں، تحیت المسجد بھی پڑھے، لیکن جب گھر میں جائے تو چپ، گھر میں کوئی جائے نماز نہیں، گھر میں کوئی نوافل نہیں۔ کہا عبادت کا پیمانہ ٹھیک بناؤ، جیسے محفل میں پورے خلوص کے ساتھ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ کہیں گی بہت بڑا حاجی ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ بابے بلے شاہ نے یہی بات سمجھائی ہے، انہوں نے کہا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ فرماتے ہیں دل میں بغض ہے، پیٹ میں حرام ہے، طواف پہ طواف ہے، کعبہ خود حیران ہے کہ بندہ کس چکر میں ہے۔ کہا حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ اوے دسو تے صحیح بلے شاہ نوں اے کی کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شاہ نوں۔ رب نے یہی کہا ویل للمطففین، کہا ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پیمانے
ٹھیک نہیں ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دینے کا پیمانہ اور لینے کا پیمانہ۔ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ ہم تو سب اپنے پیمانے سیدھے کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ہم یہ سن اس لیے رہے ہیں کہ اگر کہیں غلطی ہے تو اس کو ہم ٹھیک کر لیں۔ کہا بربادی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی عبادت کے پیمانے لوگوں کو دکھانے کے لیے لچھے دار خطاب، قرآن پڑھتے مزہ آ جاتا ہے، لیکن اکیلے میں جب ان کی زندگی دیکھتے ہیں کبھی ان کو قرآن سے لگاؤ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کہا ایسے لوگوں کے لیے بولیے کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے۔ کہا اپنی عبادت کا پیمانہ بھی ٹھیک کرو، ناپ تول کا پیمانہ بھی ٹھیک کرو، اپنی عزت کا پیمانہ بھی ٹھیک کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی جو اصلاح فرمائی، اس میں جو آپ نے دوسری بات ارشاد فرمائی، کہا اے لوگو جھوٹ نہیں بولنا، اے لوگو جھوٹ نہیں بولنا، سچ سے پیچھے نہیں ہٹنا اور کبھی جھوٹ بولنا نہیں۔ آج کی اس خطبے میں آپ نے یہ بات سیکھ کے جانی ہے کہ آج کے بعد شروع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے صرف دو لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ ایک وہ بندہ جو سود کھاتا ہے، آج کے بعد نہیں کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ ایک وہ بندہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ یہ آج کل کے دو نمبر بابے نہیں، آج کل کے نہیں، جو صحیح قرآن و حدیث کے مطابق اللہ کے ولی ہیں۔ یہ آج کل جنہوں نے ڈھونگ رچایا ہے، یہ جو جھوٹ موٹ کے ولی ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا، جو سچے اللہ کے ولی ہیں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے نشاندہی کی ہے کہ جن کا حلیہ، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جو لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل کے رکھ دیتے ہیں، جب لوگ ان کے پاس آئیں تو لوگوں کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، نہ کہ ان کی جیبوں پہ نظریں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ کفار بیٹھے ہوئے تھے، کوئی سائل مانگنے کے لیے آ گیا، مولا علی شیر خدا بھی حرم کعبہ میں تھے، کہا وہ جو سامنے علی ہے نا، جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جا کے مانگو۔ ان کی نیت یہ تھی کہ علی کے پاس تو ظاہراً کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اس بندے کو کیا دے گا؟ وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے۔ رحمت یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ مجھ پہ قسم ڈال دینا میں قسم پوری کر دیا کرتا ہوں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے پاس آئے، ان کا عقیدہ کیا تھا، نیت کیا تھی؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ آج مولا علی شیر خدا رسوا ہو جائیں گے۔ یار جس کو عزت میرا رب دے، عرش کا مالک دے، دنیا طاقت لگا دے، کبھی ذلیل رسوا ہو سکتا؟ بندہ ان کے پاس آیا، کہا جی مجھے کچھ دیا جائے۔ آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ پڑھا، اس کی مٹھی پہ پھونک ماری، کہا اس کو بند کر لے اور ان کے سامنے جا کے کھولنا جنہوں نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے۔ جب ان کے پاس گئے نا، تاریخ میں آتا ہے جب وہ شخص ان کفار کے سامنے گیا نا، اس نے جب اپنا ہاتھ کھولا تو اس کے اندر رقم تھی، اس کے اندر پیسے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کی پھونکوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں اگر وہ مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مار دیں ہم جان ڈال دیتے ہیں۔ تو دو باتیں، ایک سود کا نظام نہیں اور ایک ہم نے اللہ کے ولیوں سے، سچے اللہ کے ولی، کونوا مع الصادقین، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، کہا باری تعالیٰ تیرے سے التجا کرتے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کون سے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہا میرے نیک بندے، میرے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ دشمنی نہیں۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ تیسری بات آپ نے اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمائی کہ لوگوں جھوٹ نہیں بولنا، لوگوں جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ہم نے یہ بھی عہد کر کے اٹھنا ہے، آج کے بعد اس گناہ سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا سچ بولنا ہے۔ آج ہم میں سے ہر دوسرا بندہ بے سکون ہے۔ سکون کی دوائی ہے سچ، وہ ہم کھاتے نہیں، ہم کھا رہے ہیں۔ سکون کی دوائی ہے سچ، وہ ہم کھاتے نہیں، اور بد عملی کی دوائی ہے جھوٹ، وہ ہم کھا رہے ہیں۔ پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو کہا آج کے بعد جھوٹ بولنا، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہمارے ہاں یہ عام وتیرہ ہے، دروازے پہ کوئی آ جائے نا، کہا اپنی اولاد کی تربیت صحیح کرو۔ دروازے پہ کوئی آ جائے تو ہم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اس کو جا کے کہہ دے بابا گھر میں، بابا بیٹھا ہوتا ہے گھر میں،
حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے زہر نہ پلاؤ، ان کی تربیت کرو۔ اگر دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے، خود جانے کی بجائے انہیں 10 روپے 20 روپے جو توفیق ہے انہیں دے کے بھیجو، اور ساتھ ان کو سمجھاؤ بیٹا یہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا اللہ اور دیتا ہے۔ ایک تو بچے کی تربیت ہو جائے گی، ایک تمہارا بچہ سخی بن جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کو سکھایا ہی دینا ہے، پھر وہ دیتا تو رہے گا نا۔ تو کہا اس بچے کی تربیت کرنا ہے، اس کو سدھارنا ہے۔ ایک تجزیہ نگار نے لکھا ہے نتیجہ، وہ کہتے ہیں میری ذمہ ایک ڈیوٹی تھی، میں نے 1600 یا 1700 بچوں کے انٹرویو کیے، ان کی ایج عمر 5 سے 7 سال تھی، بس یہ عمر کے بچے تھے۔ میں نے بچوں سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ہم بھی اکثر پوچھتے ہیں نا بچوں سے کہ کیا بنو گے۔ میں نے جس سے پوچھا، کسی نے کہا میں سنگر بنوں گا، کسی نے کہا میں نیوز کاسٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں کرکٹر بنوں گا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک بچی تھی، اس کی عمر تھی 5 یا 6 سال، اس سے جب میں نے پوچھا کہ بیٹا بڑی ہو کے کیا بنو گی، اس نے کہا حضرت میرے ماں باپ نے مجھے سمجھایا ہے کہ بیٹا تم نے بڑی ہو کر محمد کی بیٹی فاطمہ جیسا بننا ہے۔ تجزیہ نگار کہتا ہے میں رونے پہ مجبور ہو گیا، یارو 1600-1700 بچوں میں سے ایک بچی کی تربیت ہوئی ہے کہ تو نے مصطفیٰ کی دہلیز کی شیرنی بننا ہے، باقی کدھر جا رہے ہیں؟ کہا قصور بچوں کا نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو کہا ان بچوں کی تربیت فرمائیں، ان کو جھوٹ نہ سکھائیں، ہم نے ان کو سکھایا ہی یہ ہے کہ باہر کوئی بھی آئے، باپ گھر میں آئے، اسے جا کے کہو بابا گھر میں، پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے تو میرا پیو ہی نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے۔ وہ کہتا ہے تو میرا باپ، اس لیے کہ ہم نے اس کو سکھایا یہ ہے کہ باپ گھر میں۔ تو کہا بچوں کو زہر نہ پلاؤ، بچوں کی تربیت کرو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مصطفیٰ نے ہمیں کیا سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تربیت کی، اصلاح کی، معاشرے کی۔ کہا اے لوگوں جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور معاشرے کی اصلاح فرما رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے عرض کی آقا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا نماز پڑھنا پڑے گی۔ اچھا جی اور؟ کہا جی روزہ رکھنا پڑے گا۔ اچھا جی اور؟ فرمایا اگر مال آ جائے زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اچھا جی اور؟ حضور سمجھ گئے کہ یہ بندہ سب کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنا پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، مال آ گیا، زکوٰۃ دینا پڑے گی، سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا، سارے معاملات سکھائے۔ اس نے کہا جی چنگا پھر السلام علیکم، اٹھا اور جانے لگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، بلایا، کہا اللہ کے بندے، او بندیا تو نے مجھ سے اتنی تفصیل سے پوچھا، میں نے بتایا، اب تو جا رہا ہے، وجہ کیا بنی؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اب دیکھنا حضور علیہ السلام کی تربیت کا انداز کیسا تھا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات اصل انداز کیسی ہوتی تھی۔ حضور جو کہتے تھے پہلے کرتے تھے۔ حضور نے کہا ماں باپ کی عزت کرو، مصطفیٰ نے کر کے دکھائی۔ کہا بیٹی کا ادب کرو، رسول نے کر کے دکھایا۔ کہا جھوٹ نہیں بولنا، حضور نے بچ کے دکھایا۔ ملاوٹ، دو نمبری، فراڈ، بے ایمانی سے بچو، میرے آقا نے بچ کے دکھایا۔ حضور تو ایسے سچے تھے کہ جو جانی دشمن تھے وہ کہتے تھے یا محمد انت صادق الامین، کہتے تھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اے لوگوں یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کبھی جھوٹ بولا ہے نہ امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات تھی۔ وجہ یہ تھی کہ حضور جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ عالم ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن عمل سے ہم دعا فرمائے جس طرح اللہ نے جذبہ زبان کی تاثیر عمل سیدی اعلیٰ حضرت کو دیا تھا، اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرمائے، وہ درد عطا فرمائے۔ پھر ادھر بندہ بات کرتا ہے، ادھر دنیا بدل کے رکھ دیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے مجھ سے ہر چیز پوچھی، میں نے تجھے بتائی، تو جا رہا ہے کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے عرض کی آقا آپ نے کہا ہے نماز پڑھنا پڑے گی، چلو میں یہ ترلا کر لوں گا۔ آپ نے کہا روزہ رکھنے پڑیں گے، چلو سال میں ایک بار یہ بھی میں کر لوں گا۔ آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، بے ایمان نہیں چھوڑنی ہے، چوری نہیں کرنی۔ آقا یہ عادات ہمارے خون میں رچی بسی ہوئی ہیں،
ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ حضور میں جا رہا ہوں، میں سوچوں گا، جب بات سمجھ میں آ گئی پھر میں آ کے کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اب تو نے اپنی سنا دی ہے نا، اب میری سن۔ کہا جی آپ سنائیے۔ فرمایا تو میرے ساتھ ایک وعدہ کر، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا، میرے ساتھ یہ عہد کر، آج کے بعد تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے کہا یہ تو کام بھی بڑا سوکھا ہے، یہ تو کام ہی بڑا سوکھا ہے، ایک چھوٹا سا وعدہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، یہ تو جان چھوٹ رہی ہے، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ سے وعدہ ہے آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یاد رکھنا ہمارا دین دین فطرت ہے، ہماری فطرت ہے نا، ہم جب آتے ہیں دنیا میں تو دودھ پیتے ہیں، پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر کسٹرڈ آ جاتا ہے، پھر تھوڑے سے اور بڑے ہوئے پھر چوری آ جاتی ہے، اور بڑے ہوئے نرم روٹی آ جاتی ہے، پھر اور بڑے ہوئے پھر سب کچھ ہم کھا کے ہضم کر جاتے ہیں، سب کچھ کھا جاتے ہیں نا، لیکن سب کچھ نہیں کھانا، صرف حلال کھانا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ ناراض نہیں ہوں گے۔ کہاں کہ یہ ایک میرے ساتھ وعدہ کر، دین فطرت ہے نا، فطری دین ہے، تدریجاً آیا، آہستہ آہستہ، پہلے نماز آئی پکے ہو گئے، پھر روزہ آ گیا پکے ہو گئے، پھر کہا زکوٰۃ دے دو پکے ہو گئے، پھر حج آ گیا پکے ہو گئے، پھر جھوٹ سے بچنے کا آرڈر آ گیا پکے ہو گئے، پھر حکم آ گیا اب سچ بولنا ہے۔ تدریجاً آہستہ آہستہ ہماری عادت میں رچ جائے۔ اب ماہ رمضان آ رہا ہے نا، 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، روز کا 1 سپارہ بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق و چاشت بھی پڑھیں گے، عید والے دن چھٹی۔ علماء کہتے ہیں نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھو، روز کا 1 رکوع پڑھو، لیکن پورا سال پڑھو، یہ اپنی روٹین بنائیں۔ ہم ہیں بہت نرم و نازک، ہم یہ مشقت اتنی طاقت ہم میں نہیں ہے، اس لیے تو دین آہستہ آہستہ آیا۔ ابھی تو 23 سال لگے نا، کتنے سال لگے تھے؟ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا نا، 23 سالوں میں آہستہ آہستہ دین راسخ ہوتا گیا۔ ایک وہ وقت آیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو وعدہ کر آج کے بعد جھوٹ۔ اس نے کہا یہ کام ہی بڑا سوکھا ہے، اندر اندر بڑا خوش ہوا کہ میں تو میدان جیت کے جا رہا ہوں، سرکار آپ سے وعدہ ہو گیا، باقی کے معاملات کہا وہ تجھے اختیار ہے، وہ تو جان تیرا رب جانے، میرے سے وعدہ کر کے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا۔ چلا گیا، 2 دن گزرے، اس کی جو عادت تھی بری، مثال کے طور پہ چوری کرنے کی عادت تھی، نکلا، جب وہ چوری کرنے کے لیے نکلا نا تو اپنے نفس سے کلام کرتا ہے۔ انسان کے اندر دل ہے نا، یہ آواز دیتا ہے۔ ہر وہ کام جب انسان کرتا ہے چھپ کے کرتا ہے یا ظاہراً کرتا ہے، دل اندر سے آواز دیتا ہے، کوئی سمجھائے یا نہ سمجھائے، دل کہتا ہے یہ کام تو ٹھیک کر رہا۔ کہا دل کھٹکے کہ اگر یہ کام کرتے ہوئے لوگ دیکھ لیں گے تو تیری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، سمجھ لو وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب جانے لگا نا چوری کے ارادے سے، اپنے دل سے کہنے لگا کہ یار چوری کرنے جا رہا ہوں، چوری کر بھی لوں گا۔ کل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار نے پوچھا چوری کی ہے؟ اگر میں نے کہا نہیں کی، جھوٹ تو میں نے بولنا، جھوٹ تو ہم نے بولنا، سب بولیں جھوٹ تو ہم نے بولنا، جھوٹ تو ہم نے بولنا، باری تعالیٰ یہاں تک لانا میرا کام تھا، بچانا تیرا کام ہے۔ کہا اگر میں نے سرکار سے کہا چوری نہیں کی تو یہ جھوٹ ہے، سرکار سے جھوٹ بولنا۔ اگر میں نے کہا چوری کی ہے تو یار حضور کے سامنے میں کہوں جی ہاں جی میں نے چوری کی ہے تو بات اچھی لگتی۔ علماء کہتے ہیں جب وہ واپس پلٹ کے جا رہا تھا اس پہ نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی تھی، تو جس پہ نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے اثر تو پھر رکھتی ہے نا، اس کی تقدیر تو وہیں بدل گئی تھی، لیکن اب اس کو حضور مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے۔ کریم آقا نے کہا جس نے مجھ پر روزانہ کی بنیاد پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھانا، قیامت والے دن میں سلام کروں گا۔
اور جس سے حضور سلام کریں اللہ اسے کبھی عذاب دے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ صحابی کہتے ہیں حضور دروازے پہ آئے، مجھے کہا السلام علیکم، میں دروازے کی لائن سے دیکھ رہا تھا لیکن میں نے اونچی آواز سے جواب دیا، دل میں کہا وعلیکم السلام۔ کریم آقا کی یہ عادت تھی، بلکہ عادت مبارکہ تھی۔ آپ 3 دفعہ سلام کرتے تھے، کوئی جواب نہ دیتا واپس پلٹ کے چلے جاتے تھے۔ یہیں سے ہمیں یہی حکم ہے کہ موبائل پہ 1 مرتبہ کال کرو، 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہ اٹھائے تو بٹن پہ ہاتھ ہی نہ رکھ لیا کرو۔ جب ہم تھک جائیں پھر بیٹے کو دے دیتے ہیں تو لگا رہے، ہو سکتا ہے وہ نماز میں ہو سکتا ہے وہ کسی حاجت میں ہو۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ صرف 3 دفعہ کریم آقا نے سلام کیا، وہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اندر ہی اندر کہا وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں نے کہا وعلیکم السلام۔ کریم آقا نے پھر سلام کیا تو میں نے دل میں کہا وعلیکم السلام۔ حضور سمجھ گئے کسی مصروفیت میں ہے، جانے لگے نا، جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ کریم آقا نے کہا تو نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عرض کی آقا میرا دل یہ چاہ رہا تھا آپ سلام کرتے رہیں، میں سلامتیاں قبول کرتا رہوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جس پہ سلامتیاں مصطفیٰ بھیجیں تو پھر ہم کیوں نہ کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام سوچنے لگا اگر سرکار نے کہہ دیا کہ تو نے چوری کی ہے، میں نے کہا نہیں کی، جھوٹ ہے، اگر کہا کی ہے تو بات جچتی، واپس پلٹ آیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا۔ 2-4 دن گزرے پھر پلٹا، جو اس کی بری عادت تھی، یوں سمجھنے شراب پینے کے لیے چلا، کسی کو لوٹنے کے لیے چلا، کسی کے ساتھ جھگڑنے کے لیے چلا، جو اس کی عادت تھی۔ دل نے اسے کہا تو جا تو رہا ہے، کل دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوگا۔ سرکار نے پوچھا دن کیسا گزرا؟ اگر تو نے کہا کہ میں نے شراب پی ہے تو سرکار کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے اچھا لگے گا نہیں۔ کچھ 2-4 دن گزرے نا، 10 دنوں کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، جب یہ 10 دنوں کے بعد حضور سے ملاقات کے لیے آیا نا، کریم آقا نے یوں نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے مسکرا کے کہا سونیا آ گئے ہیں۔ ایسے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے نا کریم آقا مسکرا دیے۔ حضور جب مسکرائے نا تو حضور کی دانتوں سے موتی نور کے کھلے۔ کریم آقا نے کہا بندیا سنا۔ عرض کی آقا جب میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں یہ سمجھ رہا تھا میں نے بہت بڑا میدان فتح کر لیا ہے، میں بہت بڑا تیر مار کے جا رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہی آج چلا ہے میں صحیح بندے کا پتر بنا ہی آج ہوں۔ کہا حضور ایک جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے ساری برائیاں چھڑا دی ہیں۔ ایسی گندی چیز ہے جھوٹ، آج کے بعد عہد کریں جھوٹ نہیں بولنا، اس سے بچنا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ لوگوں پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ایک ہے شیطان، ایک ہے کافر، ایک ہے مشرک، ایک ہے منافق اور ایک ہے جھوٹ بولنے والا۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، توبہ کرنی ہے۔ ویسے بھی توبہ کی رات آ رہی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ شب برات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس رات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کائنات کے اندر سب سے اونچا رتبہ تعلیم کا، حکم کا، باتوں کا، گھرانے کا، سیرت کا، صورت کا ہمارے نبی کا ہے۔ ایک رائٹر گزرا ہے عیسائی، اس کا نام ہے ایچ مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی ہینڈ رٹ، آپ گوگل سرچر ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اس نے کائنات کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد اس نے 100 لوگوں کو چنا، کھنگالا کائنات کو، 100 لوگوں کا انتخاب کیا۔ 100 لوگوں کو چننے کے بعد اس نے اب یہ سوچا کہ ان 100 شخصیات میں سے پہلا نمبر کس کو دوں۔ جب اس نے یہ سوچا
جھٹ سے اس کے دل نے کہا پہلا نمبر محمد مصطفیٰ کو دیا جائے۔ اس نے پہلا نمبر ہمارے نبی کو دیا۔ 1980 یا 79 میں اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی۔ بڑے بڑے سکالرز، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے دانشور، پڑھے لکھے لوگ آئے کہ اس نے بڑی ورق ریزی کی ہے، بڑی ورق گردانی کے بعد، کائنات کو کھنگالنے کے بعد 100 شخصیات کو اس نے لکھا ہے۔ اس کی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی، لوگ اکٹھے ہوئے۔ جب کتاب کو کھول کے پڑھا گیا نا، جب پہلا ورق کھولا تو اس میں میرے اور آپ کی آقا کا نام دیکھا، تو اس ایچ مائیکل ہارٹ سے کہنے لگے تو غدار ہو گیا ہے، عیسائی ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر تو نے نام مسلمانوں کے پیغمبر کا لکھا ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے غداری کی ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا، آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں، فیس بک اور یوٹیوب چینل بھرے پڑے ہیں، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو منافق ہے، یہی بحث چل رہی ہے۔ یہ تو قیامت کو فیصلہ ہوگا بدعتی کون ہے، حضور کا عاشق کون ہے، حضور کا محب کون ہے، اس بحث سے نکل آئیں۔ انہوں نے کہا تو غدار ہو گیا ہے، تو فلانا ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا چپ کرو مرو، میری بات تو سنو، اپنی سنائی جا رہے ہو، میری تو سنو۔ اس نے کہا لوگوں میں نے کائنات کو کھنگالا ہے، میں نے 100 شخصیات کو نکالا ہے، سب سے اعلیٰ جس کی تعلیم ہے، سب سے اعلیٰ جس کی باتیں ہیں، سب سے اعلیٰ جس کا گھرانہ ہے، سب سے اعلیٰ جس کی سیرت ہے، سب سے اعلیٰ جس کی صورت ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ کہا لوگوں کہا سب سے اعلیٰ تعلیم بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہے، سب سے اعلیٰ گھرانہ بھی مصطفیٰ کا ہے، سب سے اعلیٰ باتیں بھی سرکار کی ہیں، سب سے اعلیٰ تعلیم بھی سرکار کی ہے، سب سے اعلیٰ اصلاح معاشرہ کا طریقہ بھی سرکار کا ہے، اور سب سے اعلیٰ تبلیغ کا طریقہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے۔ سب سے اعلیٰ تعلیم، سب سے اعلیٰ کردار، سب سے اعلیٰ سیرت، سب سے اعلیٰ صورت ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی شکل میں موجود ہے۔ کسی کا حسب نسب محفوظ نہیں، میرے کریم آقا کا حسب نسب محفوظ ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ کتب جس کام پہ لکھی گئی ہیں وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت مقدسہ ہے، سیرت پاک ہے۔ تو ہمارے پاس اتنی اعلیٰ تعلیم، اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔